میں شیر شاہ سید حاضر ہوں سمن صدیقی کے ساتھ علم و آگہی کا سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر. سمن، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں آپ بتائیں کہ آپ میسج کس طرح سے لیں گی اور لوگوں کو جواب کیسے دیں گی؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر شیرشاہ. ہمیں میسج کرنے کے لیے آپ اپنا میسج کی ایپ پہ جا کے ہاٹ لکھیں، ہاٹ کے بعد اسپیس ڈال لیں، اس کے بعد اپنا نام لکھیں اور شہر کا نام لکھیں اور اپنا میسج لکھیں اور یہ 8881 پہ سینڈ کریں. انشاءاللہ ہم اپنے شو میں اس کو ضرور شامل کریں گے. بہت شکریہ سمن. تو سب سے پہلے ایک پیغام ہے حلقہ ارباب ذوق شکاگو کی جانب سے. شکاگو میں امیر حیدر صاحب حلقہ ارباب ذوق کے منتظم ہیں اور ہر ہفتے مہینے میں وہ پروگرام کرتے ہیں. وہ ہمارا پروگرام بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور انہوں نے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے جو میں لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو شیرشاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رضیہ فصیح احمد صاحبہ کے لیے رکھے گئے اردو انسٹیٹیوٹ شکاگو کے پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی اور بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. اس کے ساتھ ہی پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ادب ساز بھی ہیں، ادب نواز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ علم اور آگاہی کی آواز بھی. جو آپ کا پروگرام ہے علم و آگاہی، اس میں آپ کے جو موضوعات ہیں وہ بہت ہی منفرد، دلچسپ اور علمی ہوتے ہیں. آپ کا یہ ریڈیو پروگرام یا ریڈیو سیریل جسے آپ کہہ لیں، علمی ہونے کے علاوہ مطالعے کی روایت کو فروغ بھی دیتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ آپ خود بھی موضوع کا ادراک رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھی اینکرز بھی اس کی مکمل تیاری کر کے، جسے ہم ہوم ورک کہتے ہیں نا، وہ کر کے آتے ہیں. تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. اور بس آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ زور آواز، زور قلم اور زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے گفتگو بھی رہے گی. میری طرف سے اپنے پروگرام کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے مبارکباد. بہت شکریہ. آپ نے اتنا اچھا میسج ہمیں دیا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے غور سے سنا اور ہماری تعریف بھی کی، اور ہم واقعی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہوم ورک صحیح سے کیا کریں. بہت شکریہ امین حیدر صاحب، آپ نے بڑا چھوٹا سا پیغام اور اس میں ساری باتیں سمودی. بہت شکریہ. تو ہم یہ پروگرام جاری رکھیں گے اور آپ کے مشوروں سے اس پہ عمل بھی کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر حسن وزیر صاحب آئرلینڈ میں پابندی سے پروگرام سنتے ہیں اور یہ واحد آدمی ہے جو ہمیں ہر پروگرام کے بعد اپنا ان پٹ ضرور دیتے ہیں. تو حسن وزیر صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ. آپ نے خاص طور پر ایما اور سمن اور آمنہ کا شکریہ ادا کیا ہے. تو یہ تینوں ہمارے مستقل طور پر اینکر ہیں جو جمع کرتے رہتے ہیں مواد اور لے کے ہمارے ساتھ آتے ہیں. ایک خبر یہ ہے آج کی کہ ڈاکٹر اقبال ہاشمانی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دھند کی چادر. اس وقت یعنی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ کتاب کراچی کے ہوٹل جبیس میں اس کی رونمائی ہو رہی ہے. اقبال صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ بہت عمدہ کتاب ہے. اس کے کچھ حصے میں پڑھ چکا ہوں اور امید ہے کہ لوگ اس کتاب کو حاصل کریں گے اور اس میں پڑھیں گے. اقبال صاحب ریڈیو FM 105 کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. سمن، پچھلے ہفتے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ NAD انجینئرنگ کالج کے جو سٹی چیپٹر ہے میڈیکل یہ ڈی جے سائنس کالج کے برابر میں، وہاں پر جمعرات کو ایک ادبی نشست ہوئی. تو میں اور ڈاکٹر سجاد صدیقی صاحب اور مرزا علی اظہر وہاں پہنچ گئے تھے اور وہاں پر تقریباً 40 کے قریب NAD انجینئرنگ کالج کے طلبہ و طالبات تھے اور بڑا دلچسپ وہاں پر پروگرام ہوا. ہمیں بڑا مزہ آیا. ہمیں پتہ لگا کہ ہر جمعرات کو یہ لوگ ہیں جو جمع ہو کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، غزل پڑھتے ہیں اور سائنس کی باتوں پہ بات چیت کرتے ہیں. تو اس قسم کی جو ہوتی ہے سرگرمیاں، آپ نے یہ بھی بتایا تھا وہ درخت کے نیچے ہوتا ہے. درخت کے نیچے، نیم کے درخت کے نیچے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ انڈر نیم ٹری. تو یہ بڑا مزہ آیا تھا، بہت مزہ آیا. اب میں ایک عجیب و غریب واقعے کی طرف آتا ہوں. آپ نے جناب آفتاب اقبال صاحب کا نام سنا ہوگا. جناب آفتاب اقبال صاحب ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے ہیں اور یہ اپنے ہمراہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر بولتے ہیں اور لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ اور کافی یہ ایک طرح کا پروگرام ہے جس کو کافی لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کیونکہ اس میں لطیفے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. تو گزشتہ دنوں ایک پروگرام میں انہوں نے ہمارے ملک کے مشہور و معروف فزکس کے استاد جناب پرویز ہدبائی کی تعریف کی اور کہا کہ وہ اچھے استاد ہیں اور انہوں نے
پانی سے گاڑی چلانے والے بندے کا پول کھولا تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک آدمی نے اعلان کر دیا تھا کہ پانی سے گاڑی چلائے گا اور وہ خاک چلاتا پانی سے, تو پرویز ہود بھائی اس میں آگے آ گئے تھے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ تعریف کرنے کے بعد ایک ہفتے بعد جو انہوں نے پروگرام کیا, اس پروگرام میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ پرویز ہود بھائی کوئی خاص سائنسدان نہیں ہے. اچھا. نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو مذہبی اعتقادات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اور میں نے تعلیم کے بارے میں پرویز ہود بھائی کے بہت سارے مضامین پڑھے ہیں. وہ سائنس ان کا محبوب موضوع ہے. وہ ڈان اخبار میں مستقل طور پر کالم لکھتے ہیں. وہ پاکستان میں تعلیم کا پھیلاؤ چاہتے ہیں. وہ پاکستان میں بچوں ہر طبقے کے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ اس قسم کا نظام ہو جس میں عورتیں کئی مائل سفر کر کے پانی لے کے نہ آئیں, ہر گھر میں روشنی ہو, تعلیم پھیلے. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں نے ان کے کئی مضمون پڑھے ہیں. میں نے کسی بھی مضمون میں نہیں پڑھا ہے کہ ان کے مذہبی اعتقادات کیا ہیں, اور ان کے کوئی بھی مذہبی اعتقادات ہوں اس سے ان کی سائنسی کاموں کا کیا واسطہ. اور یہ کہہ دینا کہ انہوں نے سائنسی طور پہ کوئی کام نہیں کیا ہے, یہ تو ایک بہت ہی احمقانہ بات ہے. کیونکہ اگر آپ ان کو گوگل کریں تو گوگل کرنے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بہت شاندار فزکس کے استاد ہیں. ابھی بھی فزکس کی تعلیم پھیلانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اور وہ ایک ایسے استاد ہیں جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ان کے بے شمار طالب علم ہیں. اور نہ جانے آفتاب اقبال صاحب جو ایک مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں, ان کو کہاں سے ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ پرویز ہود بھائی کے خلاف ایک محاذ کھول کے بیٹھ گئے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور خاص طور پر اس ہفتے, آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ہفتہ 9 تاریخ سے دنیا بھر میں سائنس کے پھیلاؤ کا ہفتہ ہے. بالکل. سائنس کے, اور ایسے موقع پر آفتاب اقبال صاحب نے ایسی احمقانہ بات کی ہے. مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ اقبال صاحب جو مجھے لگتے تھے کہ روشن خیال آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہیں. ارے بھائی, پرویز ہود بھائی صاحب کا کوئی بھی مذہبی عقیدہ ہو, اس سے سائنس کا کیا تعلق. اور وہ پاکستان کے شہری ہیں. پاکستان کے شہری ہونے کے حوالے سے ان کو پاکستان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہے, جیسے آفتاب اقبال صاحب اظہار کرتے رہتے ہیں. تو اس میں مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میرا خیال میں اب ان کا پروگرام آ رہا ہوگا تو ٹیلی ویژن بند ہی کر دوں گا. کیا خیال ہے, ایسا ہونا چاہیے؟ اس قسم کی احمقانہ باتیں کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں کسی کا اپنا جو مذہب ہوتا ہے اس کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے ان کے پروفیشن کے, وہ جو بھی مذہب ہو. ہاں بالکل, اس میں کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو اس طرح سے لانے کی. تو سمن, اب ہمارا ایک وقفے کا وقت ہو گیا ہے. تو علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے فوراً بعد. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر, اور میرے ساتھ سمن صدیقی ہیں. پچھلی دفعہ سمن کراچی میں موجود نہیں تھی, اور جو ہمارا سفر تھا جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بات کی, تو سمن نے ہمیں بتانا تھا تتلیوں کے بارے میں. تو جب میں نے سمن صاحبہ سے پوچھا کہ آپ پچھلے ہفتے کہاں غائب ہو گئی تھی, کہنے لگی کہ میں تو نتھیا گلی گئی ہوئی تھی. تو ابھی مجھے بتائیں کہ جو آپ نتھیا گلی گئی ہوئی تھی تو نتھیا گلی میں کیا دیکھا آپ نے, کوئی تتلی پکڑی وہاں پر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شیشا. میں واقعی پچھلے ہفتے نتھیا گلی گئی ہوئی تھی. ہر تھوڑے دن پر مجھے کراچی میں گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے, اور میں اپنے والدین کے پیچھے پڑ جاتی ہوں کہ مجھے کہیں جانا ہے, اور پورا پلان مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن خیر بہت مزہ آیا مجھے نتھیا گلی کی ٹرپ میں. تتلی تو میں نے پکڑی نہیں, لیکن دیکھی ضرور وہاں پہ. اچھا. لیکن تتلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے بہت سارے جنگلات ہیں اس میں دنیا کے بہت سارے جانور بھی پائے جاتے ہیں. بالکل پائے جاتے ہیں. اور ہم بہت ساری جانوروں کی باتیں اپنے شو پہ کرتے ہیں, لیکن یہ معلوم ہوا کہ چیتا اور شیر اور یہ سارے جانور وہاں اپنے جنگلات میں پائے جاتے ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں آتے, اس لیے کہ ان کو ظاہر پتا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک جانور تو انسان ہے, اور وہ انسان کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے. ابھی جو اسکاٹ لینڈ میں جو انوائرمنٹ کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بی بی سی پہ مستقل پروگرام آ رہے ہیں. ابھی ایک بی بی سی پہ ایک پروگرام آ رہا تھا, وہ اتنا خوفناک تھا, اتنا تکلیف دہ تھا کہ کیا بات. اس پروگرام میں انہوں نے دکھایا تھا کہ انسانوں نے جانوروں کو پریشان کر کے رکھ دیا. جانوروں کا کوئی پرسان حال نہیں,
بندر سے لے کے شیر تک اور شیر سے لے کے چھوٹے چھوٹے جانور تک انسان جو جی مائے کر ڈالتا ہے، جنگل اجاڑ دیتا ہے، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جانا پڑتا ہے، نہ ان کے لیے پانی ہوتا ہے، نہ سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہوتی ہے. تو یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے. ہم انسانوں کو جانوروں کا احترام کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ رہنا چاہیے. جانور، یہ جنگل، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ندی، یہ نالے، یہ آبشار، سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کے رشتہ دار ہیں کیونکہ ہم یہاں سے ہی ہماری جو نسل در نسل آئی ہے اسی جگہ سے اگ کے آئی ہے. بالکل. اور ہم اب ذرا ہمارا سر بڑا ہو گیا ہے اور ہمارا دماغ بڑا ہو گیا ہے، ہم سوچنے لگے ہیں، ہم ایئر کرافٹ بنا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم جانوروں کے ساتھ اس قدر ناانصافی کریں. تو اور یہ بہت زیادتی کی بات ہے. تو آپ کسی جنگل میں گئی تھی وہاں پر؟ میں جنگل کے اندر تو نہیں اتری، ایسا نہ ہو کہ میں چیتا کے ڈن میں پہنچ، ہاں میرا شکار ہو جائے. ہاں ایسا نہیں تھا. تو میں جنگل کے اندر نہیں اتری تھی، لیکن بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت سارے پودے دیکھے، درخت دیکھے، اور بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. اس لیے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر شیشا، کچھ مہینوں پہلے ہم چترال بھی گئے تھے اور وہاں کے جو پہاڑ تھے وہ اس میں زیادہ ہریالی نہیں تھی. جی جی. لیکن اس طرف والے جو پہاڑ ہیں وہ بہت جنگلوں سے بھرے ہوئے تھے. زبردست. تو یہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی. اس کے علاوہ جانوروں کی جہاں تک بات ہے تو بندر بہت سارے ہمیں دیکھنے کو ملے، بلکہ ایک بندر، میرا خیال ہے بندر تو آپ کو دیکھنے آ گیا ہوگا کہ یہ کون لوگ آ گئے بھائی کو دیکھا جائے. انہوں نے نہ صرف آئے، انہوں نے ہمارا بھٹا بھی چھین لیا تھا. وہ بھٹا چھین لیا؟ نہیں، آپ کو بھٹا ان کو دے دینا چاہیے تھا نا. انہوں نے چھین لیا. اچھا. تو خیر، اور پھر نہ صرف چھینا بٹ ہمارے سامنے درخت پہ چڑھ کے کھانے بھی لگا، دکھا کے. ویری گڈ ویری گڈ. ہم ایسے بندر کو سلام کرتے ہیں. ہاں کیونکہ یہ بندر بھی ہمارے دوست ہیں. بالکل. سارے جانور ہمارے دوست ہیں. اچھا، بندر بھی اتنے چالاک اور عقل مند بندر تھے، جہاں پہ کوئی کیفیٹیریا بنا تھا وہیں پہ بندر بھی تھے. ان کو پتا تھا کہ کھانا کہاں سے ملنا ہے. اچھا سمجھ یہ بتائیں کہ 9 تاریخ سے جو یہ شروع ہو رہا ہے ہفتہ سائنس، انٹرنیشنل ہفتہ سائنس، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں مارس پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو مارس کی پرانی سیاح ہیں، مارس گھومتی رہتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں. ہمارے جو وہاں پر ایجنٹ پہنچے ہوئے ہیں، مشینی ایجنٹ، وہ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ لیٹسٹ بالکل تازہ خبریں کیا ہے مارس کی؟ اچھا، تو ہمارے جو، جیسے کہ آپ نے بولا، ہمارے ایجنٹ جو پہنچے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے پرسیویرنس، جو اسپیس کرافٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیلی کاپٹر جس کو ہاور کرافٹ بھی کہتے ہیں اس کا نام انجینوٹی ہے. اور ان کا جو مشن تھا، میں بس ہمارے سامعین کو یاد دلانے کے لیے بول رہی ہوں، ان کے 2 مشن تھے. ایک یہ معلوم کرنا کہ مارس پہ کیا کبھی زندگی رہی تھی اور پانی رہا تھا یہ، اور دوسرا مشن یہ ہے کہ وہاں سے کچھ سیمپلز کلیکٹ کر کے واپس زمین تک پہنچانا تو نہیں، صرف کلیکٹ کرنا. ان کو لانے کے لیے کوئی اور جائے گا. تو اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں اس میں جو سب سے زیادہ تازہ خبر یہ ہے کہ جہاں پہ یہ پرسیویرنس لینڈ ہوا ہے اس کریٹر کا نام ہے جزیرو کریٹر. کریٹر کیا ہوتا ہے؟ کریٹر ایسے سمجھیں کہ زمین میں بہت ہی بڑا سا گڈھا. عام طور پہ کریٹر بنتا کیسے؟ عام طور پہ کریٹر ایسے بنتا ہے کہ اگر کوئی میٹیور گرا ہو اور بہت بڑا صاحب ثاقب، بالکل، یا کوئی ٹکڑا جو کائنات میں کہیں گھوم رہا ہے اور بڑی تیر سے آ کر کے ٹکراتا ہے تو وہ جتنی اسپیڈ سے آتا ہے وہ ایک سوراخ کر دیتا ہے. ہماری زمین پہ بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے اور اس واقعے کے بعد ہی جو بڑے بڑے جانور ہیں ڈائناسور ختم ہو گئے. تو یہ جو مارس پہ کریٹر بنا تھا اس کے بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ ہاں، تو یہ کریٹر میں آ کے پرسیویرنس نے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا زمین سے کہ پرسیویرنس لینڈ کرے گا اس کریٹر کے اندر. اب پرسیویرنس نے جتنی اپنی سائنس کی ڈسکوریز کی ہیں اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ کریٹر اصل میں بہت سالوں، صدیوں، کروڑوں سال پہلے ایک تالاب ہوتا تھا، یعنی لیک ہوتا تھا. تو مطلب یہ کہ پہلے ایک کریٹر بنا اور اس کے بعد اس میں پانی آیا. ہاں، کہیں سے پانی آیا یا کوئی محلول آیا، سم تھنگ لکوڈ، محلول، بالکل، اور وہ جمع رہا وہاں پر. ہاں، تو اب یہ معلوم ایسے ہوا کہ جو راکس ہیں اس کی جو دیواریں ہیں کریٹر کی اس میں لیئرز بنی ہوئی ہیں، وہ پانی بناتا ہے. ہاں، اور لیئرز بنی اس وجہ سے سکتی ہیں کہ اگر وہاں پہ کبھی کسی زمانے میں پانی تھا. بالکل. تو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ پانی کہاں گیا؟ نہیں، یہ نہیں اندازہ پانی کہاں گیا، وہ اڑ گیا یا وہ جم گیا یا وہ جذب ہو گیا، نیچے چلا گیا کہیں پر. بالکل. لیکن یہ تو بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اگر پانی ہوگا. اچھا، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے جو جیوگرافی ہے وہاں کی، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑے سیلاب آئے تھے وہاں پہ، جس کی وجہ سے جو وہاں کا لینڈسکیپ ہے وہ بہت سارے پانی کی وجہ سے بن سکتا ہے.
اچھا، پانی کی مطلب موومنٹ طوفان آ چکا ہے وہاں، طوفان آ چکا ہے. سوائل ایروژن اس پیٹرن میں ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت کروڑوں سال پہلے وہاں پانی ضرور موجود تھا. واقعی یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پانی آخر جائے گا کہاں؟ اگر پانی بھاپ بن کے اڑا ہے تو اس کو بادل کی طرح رہنا چاہیے، تو بادل تو ہے نہیں وہاں پر، تو یہ پانی جذب ہو گیا ہوگا. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. کیا کوئی پانی چوری کر کے زمین پہ لے آیا ہو سکتا ہے. ویسے ہی پانی کی کمی ہے ہمارے پاس. اچھا، تو ایک خبر تو یہ ہوئی. ہاں. دوسری خبر بتائیں. دوسری خبر اتنی نئی نہیں ہے، تھوڑی سی پرانی ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا اس پرسیورنس کے 2 مشن تھے. تو جو دوسرا مشن تھا کہ سیمپل کلیکٹ کرنا، تو سیمپلز کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور جو پہلے سیمپلز کلیکٹ ہوئے تھے وہ ستمبر میں ہوئے تھے اور ان کے نام بھی رکھ دیے گئے ہیں. اچھا، کیا نام رکھا ہے؟ ایک کا نام ہے مونٹگنیک اور ایک کا نام ہے مونٹ ڈینیئر. اچھا، ہاں، یہ مشکل نام ہے، شاید میں نے غلط پروناؤنس کیا ہو. یہ ان کے نام ہے. ان کی تصویریں بھیج دی گئی ہیں زمین پہ. اوہو. اور ان کا واپس آنے کا جو سسٹم ہے نا، وہ تقریباً 10 سال کے بعد ہم ان سے مل پائیں گے. تو کیسے ہوگا؟ مطلب ذرا ایکسپلین کریں ہمارے سننے والوں کو، شاید کوئی ہمیں پیغام بھی آیا ہے کوئی پیغام؟ ابھی تک تو نہیں آیا، جب آئے گا تو میں پڑھ کے بتاؤں گی. تو ان کا واپس لانے کا سسٹم یہ ہے کہ پھر سے یہاں سے گاڑی جائے گی. اچھا، اسپیس کرافٹ جائے گا. ہاں. اور وہ ان سارے کو کلیکٹ کر کے لائے گا. جو انہوں نے کسی بوتل میں رکھا ہوا ہے؟ ہاں، بہت بہت محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جا کے وہاں اترے گا، اس کو پکڑے گا، پھر اڑے گا. تو یہ سارے سفر میں تقریباً 10 سال لگے گا. ہاں، تقریباً 4 سال 5 سال جانے کا اور 4 سال 5 سال آنے کا. نہیں، میرے خیال 10 سال کے بعد جائے گا. 10 سال کے بعد جائے گا؟ جی. کیوں اتنا دیر سے کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صرف 2 سیمپل تو نہیں لانے ہیں نا، بہت سارے سیمپل لانے الگ الگ جگہ سے. تو اچھا، تو اور ابھی سیمپل اور جمع ہوں گے؟ ہاں، بالکل. اوہ، اچھا. تو یہ جو ہمارا مارس پہ گیا ہوا ہے تو یہ ابھی بے روزگار نہیں ہوا، یہ کام کرتا رہے گا. یہ کام کرتا رہے گا. یہ مشینیں، انسانوں کی بنائی ہوئی مشینیں کام کرتی رہیں گی. اور یہ بھی ساتھ میں آرٹیکل میں لکھا تھا کہ جو ان کی پہلی کوشش تھی راکس کو کلیکٹ کرنے کی، وہ ناکام ہو گئی تھی. اوہو. تو اور یہ جو دوسری کوشش تھی اس کے بدولت یہ پھر 2 راکس. نہیں تو ناکام کیوں ہوئی تھی؟ جو بھی ان کا سسٹم تھا وہ فیل کر گیا تھا، جو بھی ان کا. ہاں، میں نے دیکھا تھا، ایک فلم دیکھی تھی کہ وہ اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب بھورا بن گیا. پھر مزید اندر گئے تو پھر انہوں نے ٹکڑا ٹکڑا نکالا پہاڑ کا. تو یار میں سوچتا ہوں کہ کہاں تو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اور سائنسدان کروڑوں میل کے فاصلے پہ جا کر کے یہ چیزیں جمع کر رہے ہیں جو نسل انسانی کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں گی. اور ہمارے آفتاب اقبال صاحب جو ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے ایک بیچارہ سائنسدان استاد کا ریکارڈ لگا رہے ہیں کہ اس کا مذہبی اعتقادات صحیح نہیں ہے. تو آفتاب اقبال صاحب جیسے لوگوں کو کیا کیا جائے جن کا نہ سائنس کی عزت ہے نہ سائنسدان کی عزت ہے. میں نے تو نہیں پڑھا کوئی آرٹیکل پرویز ہودبائی کا جس میں انہوں نے آفتاب اقبال کو یا آفتاب اقبال جیسے بہت سارے لوگوں کو کسی کو برا بھلا کہا ہو. ہاں، ان کا ایک رویہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی تعلیم عام ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولوں میں جو سلیبس ہے وہ سب کا یکساں سلیبس ضرور ہونا چاہیے، لیکن یکساں سہولتیں بھی ہونی چاہیے. بچوں کو تعلیم ان کے مادری زبان میں دینی چاہیے. اگر یہ وہ ایسا سوچتے ہیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اور ڈاکٹر شیشا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ ابھی جب میں نتھیا گلی گئی جو بھی ہمیں ملا وہ سب پڑھے لکھے تھے، کوئی ہمیں جاہل انسان نہیں ملا. یہاں تک کہ جو ہمارے ویٹر تھے وہ بھی BSc پاس تھے. BSc پاس؟ بالکل، وہ BSc پاس تھے. اور جو ہمارے ڈرائیور صاحب تھے ان کو 6 زبانیں آتی تھیں. 6 زبانیں آتی؟ جی. اور میں نے لکھی تو ان کو انگلش، اردو، پنجابی، ہندکو، پشتو اور چائنیز. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں جب یورپ گھوم رہا تھا، یہ جو ہمارے ڈاکٹر حسن وزیر صاحب جن کا ہمیں پیغام آتا رہتا ہے، یہ اور میں یورپ ساتھ ساتھ گھومے تھے ٹرین میں. تو جس شہر میں ہم جاتے تھے، جس ملک میں جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، عام طور پہ لوگوں کو 3 زبانیں تو آتی ہی آتی تھی. اور ہمارے ملک میں زبانوں کا جھگڑا ڈال دیتے ہیں. حالانکہ زبانیں تو اور کسی زبان کو کسی کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں. بالکل، زبان کی تو کوئی فوقیت نہیں ہوتی ہے. ساری زبانیں اچھی ہوتی ہیں، ساری زبانیں پیار کی زبانیں ہوتی ہیں، اور ساری زبانوں کی شاعری اور ان کی جو لوک کہانیاں ہوتی ہیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں. تو ہمارے جتنے بھی ٹیلی ویژن کے اینکر ہیں آفتاب اقبال صاحب جیسے، ان کو چاہیے یہ کہ سائنس کی بات کریں، سائنس کو پھیلائیں، علم و آگہی کو پھیلائیں، ہماری مدد کریں بھائی. ہم چاہ رہے ہیں کہ علم و آگہی کا سفر شروع ہو. یہ جو بے ڈھنگے قسم کے پروگرام کرتے رہتے ہیں وہ بالکل. اچھا، ہمارا ملک کا بھی عجیب ہی حال ہے. دیکھیں، ایک فلم آئی ہے
ایک ہماری ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں جو کہ میجر جنرل بن گئی ہیں، نگار، ایک ہے نگار، بالکل وہ بہت اچھی فلم ہے، اور میں نے نگار صاحبہ کے بارے میں پچھلے سے پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا، ہماری ڈاکٹر عائشہ نے بتایا تھا کہ اب وہ نگار صاحبہ نے اس فلم میں جس میں کیا ہے نا ان کا نام، ماہرہ خان، تو ماہرہ خان نے اس اپنے ڈائلاگ میں کہیں بولا کہ آئی ایم ناٹ اے آرڈنری ڈاکٹر، آئی ایم اے ڈاکٹر ان یونیفارم. تو اب اس میں ڈاکٹروں کو برا ماننے کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹروں نے بہت برا مانا ہے. یہ ڈاکٹروں کو کیا ہو گیا، کیوں برا مانا ہے؟ پتا نہیں، مطلب اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اگر انہوں نے بولا ہے کہ میں ایک آرڈنری ڈاکٹر نہیں ہوں، اور صحیح ہے وہ آرڈنری ڈاکٹر نہیں ہے، وہ لالو کھیت میں تو پریکٹس نہیں کر رہی ہیں، یا گلبرگ میں تو پریکٹس نہیں کر رہی ہیں، بھائی وہ آرمی میں کام کر رہی ہیں، اور آرمی میں جب آپ یونیفارم میں ہوتے ہیں تو آپ جنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آئی ایم ناٹ اے آرڈنری ڈاکٹر، میں ایک عام ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں جس نے یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے، تو جہاں مجھے اپنی ڈاکٹری کی ڈیوٹی دینی ہے وہاں پر مجھے شاید جنگ بھی کرنی پڑ جائے. اور مجھے بتایا گیا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا تھا بچوں پر پشاور میں، تو وہ جو ڈاکٹر ایک وہاں پہ تھا اس کو نکال دیا گیا کیونکہ اس نے جنگ نہیں لڑی تھی وہاں پر، ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی تھی. اچھا. ہاں، تو مطلب ہمارے ملک میں بھی عجیب مطلب ڈاکٹر تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے تو ڈاکٹروں سے امید تھی کوئی اچھی بات کریں گے، لیکن بڑی انہوں نے آفتاب اقبال صاحب جیسی بات کر دی نہیں. میں کیا بتاؤں، آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں بات کرنا تو بیکاری ہے، مجھے بڑا مایوس کیا ہے. میں کبھی کبھی ان کا پروگرام سن لیتا تھا کیونکہ اس میں جو ہمارے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا آفتاب اقبال صاحب کے علاوہ، جو بڑے اچھے لطیفے سناتے ہیں، خاص طور پر پنجابی میں جو لطیفے سناتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے تھے، بہت اچھے لگتے ہیں. اب آفتاب اقبال صاحب کی وجہ سے وہ بھی نہیں سن سکوں گا میں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آفتاب اقبال صاحب کو کچھ عقل آئے، کچھ سمجھ آئے، اور کسی بھی پاکستان میں کسی بھی آدمی پر اس کے جو بھی اعتقادات ہوں، اس کے جو بلیو ہوں، اس کا جو مذہب ہو، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے. کسی آدمی کی کارکردگی، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو یہ دیکھا جائے کہ میں ڈاکٹر کیسا ہوں. اور آپ نے وہ فلم خود دیکھی پھر ڈاکٹر شیرشاہ؟ میں نے دیکھی نہیں، اب مجھے دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے. اچھا، میں نے دیکھی تھی. اچھا، کیسا ہے؟ اچھی فلم تھی، انہوں نے دکھایا تھا، اور یہ دکھایا ہے کہ ایک خاتون کو آگے بڑھنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور یہ بھی دکھایا ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی آرمی میں تھے، اور ان کی پروموشن اپنے ہسبینڈ سے اوپر ہو گئی. تو دنیا کو اس پہ بڑا اعتراض تھا. اچھا. ہسبینڈ کو نہیں تھا، یہ اچھی بات ہے. دنیا کو اعتراض تھا کہ آپ کی بیگم کی کیسے پروموشن ہوگی آپ کے اوپر. دنیا کا کیا کرے آدمی، ہم دنیا کا تو کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. تو یہ ہمارا وقفے کا لمحہ آ گیا، ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے تتلیوں کے بارے میں. بالکل. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر کے، اور ہم بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے بات کی تھی سائنس کے ہفتے کے بارے میں، اور آپ کو پتا ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ دنیا میں انوائرمنٹ کا دن ہے، اور ایسا انوائرمنٹ جس کو کہ جنگ سے خطرہ ہے. اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے انوائرمنٹ کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور آپ نے مجھے ابھی رستے میں بتایا تھا کہ دنیا میں تتلیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. جی. تو پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ تتلی ہے کیا، کتنے قسم کی تتلیاں دنیا میں ہوتی ہیں، اور ان کا فائدہ کیا ہے، ان کا نقصان کیا ہے، اور وہ ان کے کم ہونے سے ہوگا کیا. اور آپ کے پاس کوئی تتلی ہے کہ نہیں ہے؟ میں جب بچپن میں چھوٹا تھا تو تتلیوں کے پیچھے بہت دوڑتا رہتا تھا، کبھی میرے ہاتھ نہیں آئی. آپ بتائیں تتلیوں کے بارے میں ہمیں ایک لیکچر دیں. پہلے تو یہ کہ میرے پاس کوئی تتلی نہیں ہے. اچھا. میں نہیں بلیو کرتی اڑتی ہوئی چیزوں کو پکڑنے میں. گڈ. ہاں. اور تتلی ایک کیڑا ہے جس کا تعلق ہے میکرولیپیڈوپٹرن سے، اور وہ آرڈر آف لیپیڈوپٹرا سے آتا ہے. اور تتلیوں کی فیملی میں موتس بھی انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. اچھا. جو موت کیڑا ہوتا ہے تتلی جیسا ہی ہوتا ہے، اس کے ونگز تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہے. اور ان کی جو فاسلز ہوتی ہیں ڈاکٹر شیشا، فاسلز کی بات ہم پہلے بہت دفعہ کر چکے ہیں، تو ان کی جو فاسلز ہوتی ہیں وہ 56 ملین ایئرز پرانی بھی پائی جاتی ہیں. 56 ملین، پتہ نہیں کتنے صفر ہوں گے اس کے اندر، بہت سارے. مطلب یہ اس زمانے میں کوئی 56 ملین سال پہلے اگر کوئی تتلی مری تو اس کا فاسل مل گیا. اوہو. تو اس کے مطلب یہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں. ہمارے ساتھی نہیں، ہم سے بہت پرانے ہیں. ہم سے بھی پہلے. ہم سے بہت پرانے ہیں. اچھا. اور جو یہ تتلی ہے، اس کی خاص بات یہ ہے، اور بچپن میں ہم پڑھتے ہیں اپنی سائنس کی کتابوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، کہ اس کی ایک لائف سائیکل کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. تو جو پہلی سٹیج ہوتی ہے اس میں ایک ایڈلٹ تتلی انڈے دیتی ہے. اچھا. اور اس تتلی کا ونگڈ ہونا ضروری ہے، یعنی اس تتلی کے پر موجود ہونا ضروری ہوتے ہیں. اچھا. ہاں.
تو ونگڈ ایڈلٹ تتلی انڈے دیتی ہے، اور جو انڈے دیتی ہے وہ پھر لاروا بنتا ہے. اچھا. پہلے اس کا کیٹرپلر بنتا ہے. وہ کیٹرپلر اپنی زندگی تھوڑی سی جیے گا، اس کے بعد وہ کسی درخت یا کسی پودے کے ساتھ اٹیچ ہو کے لاروا کے فارم میں پیوپا بن جاتا ہے. اچھا. اور پیوپا وہ چیز ہوتی ہے جو جیسے کہ ایک ڈبے میں بند ہو گئے جیسے فار ایگزامپل. اچھا. ہاں، اور اس میں وہ کچھ عرصے تک رہتا ہے، اور اس کو کرسلس بھی کہا جاتا ہے. اس چیز کو کہ جس پیوپا کے اندر کیٹرپلر ہے اس کو کرسلس کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کی جلد پھٹتی ہے. اس کی جلد پھٹتی ہے اور اس سے تتلی کیٹرپلر ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے تتلی کے اندر. اچھا، تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیٹرپلر الگ چیز ہے تتلی الگ چیز ہے، یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے، کیونکہ تتلی کی ابتدائی شکل کیٹرپلر ہے. بالکل. چل. اچھا، اور اس کی جب اسکن پھٹتی ہے پھر اس میں سے تتلی نکلنی شروع ہوتی ہے، اور جب وہ تتلی نکلتی ہے تو وہ تھوڑی گیلی ہوتی ہے، اور جب وہ سوکھتی ہے اس کے بعد وہ اڑنے کے قابل ہوتی ہے. اوہو، تو اس کا مطلب اگر کیٹرپلر سے فوری طور پہ کوئی تتلی نکلے اور اس پہ کوئی حملہ ہو جائے تو بیچاری مر جائے گی. ہاں، فوری طور پہ شاید وہ اڑ نہیں پائے گی، کیونکہ اڑ ہی نہیں پائے گی. اچھا، اس کے بعد وہ اڑتی ہے، اور اڑنے کے ظاہر پہ وہ اڑنے کے بعد اپنے کام کرتی ہے جو تتلیوں کے کام ہوتے ہیں. اور تتلی کا میجر کام یہی ہوتا ہے جو پالینیشن کا کام ہوتا ہے. ایک شہد کی مکھیوں کی طرح. بالکل، ایک پھول سے دوسرے پچھلے پروگرام میں ہمیں ایما نے بتایا تھا کہ اگر شہد کی مکھیاں نہ ہوں تو فصلیں تباہ ہو جائیں. بالکل، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا بالکل بھی. اور ایما بہت پیشنیٹ ہے اس چیز کے بارے میں. ہونا بھی چاہیے. بالکل. تو اور پھر تتلیاں اپنا کام کرتی ہیں جو یہی ہے، ایک پالینیشن کرنا، ایک بیج ایک پھول سے دوسرے پھول میں پھیلانا تاکہ پھر پھولوں کی ریپروڈکشن ہو سکے. بھائی میں آپ کو بتا دوں آج ایما معیز ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کچھ تیمارداری کر رہی ہیں مریضوں کی. تو اگلے ہفتے ہم ایما سے پوچھیں گے تتلیوں کے بارے میں ان کو کیا پتا ہے. تو ہاں، آپ بتائیں تتلیوں کے بارے میں. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ جانوروں کی، جیسے ایون انسانوں کی جو پریگننسی ہوتی ہے وہ 9 months کی ہوتی ہے، اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد پھر ایک نیکسٹ پریگننسی آ سکتی ہے. اچھا، تتلیوں کا یہ جو ریلیشن ہے نا یہ ویدر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا. ہاں، اگر بہت ٹھنڈ ہو تو پھر ان کی جو بھی ریپروڈکٹیو سائیکل ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سال گزر جائیں، 1 سے زیادہ سال گزر جائیں اور تتلی اپنی نیکسٹ سائیکل پہ نہیں پہنچی ہو. اچھا. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سال میں بہت ساری جنریشنز آ جائیں تتلیوں کی. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سردی کتنی ہوتی ہے. اچھا، سردی اور گرمی پہ ڈیپینڈ. سردی اور گرمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. تو کچھ آپ کو اندازہ ہے پوری دنیا میں کتنی تتلیاں ہیں اس وقت؟ یہ اندازہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بہت کروڑوں ہوں گی میرے خیال میں. ملین. لیکن کم ہوتی جا رہی ہیں. کیوں کم ہو رہی ہے؟ کم اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ مسئلہ یہی ہے نا ڈاکٹر شیشا کہ جو خوبصورت چیز ہے لوگ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس کو پانا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو قید کر لیں اپنے پاس. اور جب تتلیوں کی اس طرح سے ہنٹنگ ہوتی ہے تو پھر وہ بن جاتی ہے انڈینجرڈ اسپیشیز. اور اس کی ایک مثال ہے میرے پاس، ایک تتلی ہے جس کا نام ہے کوئین الیگزینڈرا برڈ ونگ. کوئین الیگزینڈریا برڈ ونگ، اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ سب سے بڑی تتلی ہے. اچھا. ہاں، اور یہ انڈینجرڈ ہے اس حد تک کہ اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ کو اللیگل قرار دے دیا گیا ہے. اوہو. کہ جو تتلی جہاں ہے اس کو وہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس کا وہ گھر ہے. اب اس کو دوسرے ملک میں لے جائیں گے تو شاید وہ ریپروڈیوس نہیں کر پائے گی، تو انڈینجرڈ اسپیشیز ہے. تو جیسے کہ میں نے بولا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور ظاہر ہنٹنگ کی وجہ سے یہ تتلیاں کم ہو رہی ہیں. تو اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب ہماری خزاں کا موسم گرم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مرتی جا رہی ہیں. اگر خزاں کا موسم اتنا گرم نہیں ہو اور ٹھنڈ کی طرف جائے تو شاید تتلیوں کی تعداد واپس بڑھنے لگے. اچھا جی. اچھا. اور تتلیوں کی 3 مزے کی چیزیں تھیں جو یہ اپنے آپ کو ان کی بچاؤ کرتی ہیں. پہلا ہے کیموفلاج. آپ کو پتا ہے کیموفلاج کیا ہوتا ہے ڈاکٹر شیشا؟ کیموفلاج یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر مختلف رنگ ونگ کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. بالکل، اپنے آپ کو چھپا لیتی ہیں. تو کچھ تتلیوں جیسے ہمارے بہت سے ملکوں کے فوجیوں کے ڈریس اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جیسے جنگل میں جا رہے ہیں تو وہ درخت لگتے ہیں تاکہ دشمن کو پتہ ہی نہیں لگے. تو یہ کیموفلاج ہوتا ہے. یہ انسانوں نے جانوروں سے ہی سیکھا ہے. اور تتلی یہ کر سکتی ہے، اپنے کوئی تتلی اپنے رنگ بدل سکتی ہیں. رنگ بدل لیتی ہے گرگٹ کی طرح سے. اچھا. اور کچھ ایسی تتلیاں ہوتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں
اپوسیمیٹزم مشکل ورڈ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا انوائرمنٹ پیدا کرتی ہے تتلی کہ اس کا جو پریڈیٹر ہے جو اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے وہ اس کو اچھی نہیں لگے گی وہ تتلی. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے ایسی آوازیں نکالے یا ایسی مہک اس سے نکلے کہ جو پریڈیٹر ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے. اچھا بھاگ جائے کہ یہ تو خطرناک ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے میرے لیے. اچھا ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ تتلی کافی ڈیولپ ہے اس طریقے سے، بالکل اپنے اندر مدافعت کر سکتی ہے، دشمن کو بھگا سکتی ہے، دشمن کو دھوکہ دے سکتی ہے. بالکل. تو یہ انسانوں والی جیسی خوبیاں ہیں. ہاں چلیں. بہت تیز ہے. تو آپ کیا بتا رہی تھی؟ 3 خاص باتیں. ہاں تو ایک کیموفلاج ہے، ہاں ایک اپوسیمیٹزم ہے، اور تیسرا ہے میمکری، جس میں وہ کسی اور جانور کو میمک کرے گی کہ پریڈیٹر کو لگے گا یہ تتلی نہیں کچھ اور ہے. مطلب وہ میاں میاں کرے گی لگے نہیں میاں میاں تو نہیں کرے گی، لگے گا لیکن کوئی اور کیڑا شاید ہے. بلی ہے یہ؟ بلی نہیں ہو سکتا. اچھا مطلب اس طرح کا کام کرے ہاں گی. جیسے بعض دفعہ اپنے آپ کو چھپانے کے طریقے اپنے آپ کو چھپانے کے طریقے. یہ تو گزشتہ کروڑوں سال کی ایولیوشن ارتقاء سے گزرتے ہوئے سیکھا ہوگا. بالکل زبردست. اور بتائیں. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے تتلیوں کے بارے میں کہ ہم نے کہا کہ 56 ملین ایئرز اگو یہ ان کا فاسل ملا ہے، لیکن انسانوں کو تو آئے ہوئے اتنے سال نہیں ہوئے ہیں. تو انسانوں کی تاریخ جو پرانی تاریخ ہے وہاں پہ بھی تتلیوں کا آرٹ ورک ملتا ہے. جو مصر کی جو چیزیں ہیں تقریباً 3500 سال پہلے کی 3500 ایئرز اگو، وہاں کے جو ان کے مندر ہیں، جو ان کی عمارتیں ہیں، جو ان کی جولری ہے، ان سب میں تتلیاں پائی جاتی ہیں. اس کا مطلب اس وقت بھی تتلیاں موجود تھیں اور انسانوں سے گھلتی ملتی بھی تھیں، اور اس وقت بھی ان کو کوئی خوبصورت چیز سمجھا جاتا تھا. تبھی ایسا ہے. تو کون ہوگا جو تتلی کو دیکھ کے بولے گا یہ خوبصورت چیز؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. تتلی تو بہت خوبصورت چیز ہے. مطلب بعض لوگ تو تتلی کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. اور بعض دنیا میں میوزیم ہے جہاں پر ہیوسٹن میں ہے، اور میں گئی بھی ہوں، میں نے اس کو وزٹ کیا، جو ہیوسٹن کا نیچرل ہسٹری میوزیم ہے. اس میں ایک الگ گیلری ہے صرف بٹر فلائز کے اوپر. اچھا. ہاں اور اس میں الگ الگ طرح کی ظاہر مری ہوئی بٹر فلائز کو انہوں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے اور ان کے بارے میں انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. تو اگر ہمارا کوئی سننے والا ہیوسٹن جائے تو میں کہوں گی ضرور جا کے وزٹ کریں اس کو. زبردست زبردست. اچھا پھر تتلیوں کی جو کلچر سے ریلیشن ہے، تو تتلیوں سے بہت سارے الگ الگ ایسا سمجھے کہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں اور ایسے چیزیں ہیں جو لوگ بلیو کرتے ہیں تتلیوں سے ریلیٹڈ. اچھا کیونکہ تتلیاں کروڑوں سال سے ہیں، انسانوں سے پہلے سے ہیں، اور بعد میں انسانوں کی زندگی میں داخل ہو گئی، تو انسانوں کی جیسے کہ عادت ہے مختلف چیزوں کو، ستاروں کو، واقعات کو ایک دوسرے سے نفی کر لیتے ہیں. بالکل. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ تتلیاں جو ہیں انسان کے تمدن، ثقافت اور روایات کا ایک حصہ ہیں. بالکل. تو اس کی کچھ مثالیں آپ کے پاس ہیں؟ بالکل. تو کچھ لوگ ایسا کنسیڈر کرتے ہیں جیسے کہ جو مرے ہوئے فوجی ہوتے ہیں، مرے ہوئے جو فوجی ہوتے ہیں، مرے ہوئے فوجی جنگ میں لڑنے والے، ہاں ان کی روحیں ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں اور تتلیاں بن جاتی ہیں. تو اگر کوئی تتلی نظر آئے تو وہ کسی اور زندگی میں شاید وہ کوئی فوجی تھا، وارئر تھا. اچھا. ہاں. اچھا یہ کس ملک کی روایت؟ یہ ملک مجھے نہیں ملا لیکن یہ ایک روایت ہے. ہاں. اچھا پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک زیادہ تعداد میں کسی کو تتلیاں نظر آ جائیں تو وہ بیڈ لک ہوگا. اوہو. تو جیسے میں گھر سے نکلا اور مجھے پتہ لگا وہاں 50 تتلیاں میرے آگے پیچھے گھوم رہی، تو میں گھر واپس چلا جاؤں؟ نہیں آپ مت جائیں، میں تو نہیں اس میں بلیو کرتی اور آئی ایم شور آپ بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس میں بلیو کرتے ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی راستے میں آ جائے تو واپس چلے جائیں. سپرسٹیشن. یہ میرے خیال میں جاپان میں ہوگا. جاپان میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جاپان میں یہ نہیں ہے. جاپان کی ایک اور کہانی ہے. وہاں کی کیا کہانی؟ جاپان کی کہانی یہ کہ اگر کوئی تتلی کھڑکی سے اندر آ کے، وہاں پہ بیمبو کے پردے ہوتے ہیں نا جاپان میں. ہاں. اچھا. تو اگر کھڑکی سے آ کے بیمبو کے پردے کے پیچھے چھپ جائے تو اس کا مطلب کہ آپ کے کوئی چاہنے والا آپ سے آج ملے گا. اوہ میری والدہ آنے والی، میرا بھائی آنے والا ہے. ہاں. اوہ اچھا 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 زبردست. بالکل. اچھا اور بہت سارے اس کا مطلب ہے کہ جاپان میں اگر کوئی دیکھے کہ تتلی ایک آ کر کے چھپ گئی ہے تو فٹافٹ کھانا وانا پکانا شروع کر دے. ہاں بالکل. ایسا ہوتا بھی ہوگا پھر، کیا پتا. چلے آگے کیا ہے؟ اچھا کچھ لوگ تتلی کو ری برتھ کی ریپرزینٹیشن مانتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب کہ زندگی کے بعد دوسری زندگی،
شاید اس لیے کہ اس کی جو 4 سٹیجز کی لائف سائیکل ہے جو اچھا، کیٹرپلر سے. یہ کس ملک میں؟ یہ ملک نہیں ہے، یہ بھی ایک روایت ہے. یہ بھی ایک روایت ہے. خاص طور پر اچھا جو آپ نے ملک کی بات کی تو آگے میری جو 2 مثالیں ہیں وہ ملک سے ہی ریلیٹڈ ہیں. تو انگلینڈ کے ایک جگہ ہے ڈیون. بالکل. ہاں، تو ڈیون میں ایک یہی سپرسٹیشن ہے کہ اس موسم کی پہلی تتلی جو مارے گا ہاں اس کو پورے سال بھر کے لیے کوئی بیڈ لک نہیں آئے گی. تو بیچاری تتلیوں کی شامت ہے. ہاں، یہ کوئی شرافت یہ غلط ہے. اس روایت کو ختم ہونا چاہیے. اس کو ختم ہم ہونا چاہیے. ہم تتلیوں کے ساتھ ہیں. ہاں، ہم تتلیوں کے ساتھ ہیں. ڈیون والوں بند کرو. لندن میں جو ہمارے دوست یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ڈیون والوں سے درخواست کریں کہ مہربانی کر کے تتلیوں کو مارنا بند کریں. اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے تتلی کو مارا تو آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے. صحیح بات ہے. چلے. اور فلپینز کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی تتلی دیکھ لے تو اس کے خاندان میں کسی کی موت آنے والی ہے. شاید فلپینز میں نہیں ہوتی ہوں گی تتلیاں، کم ہوتی ہوں گی. مت دیکھو بھائی، مت دیکھیں. آپ کو کون دیکھنے کے لیے بول رہا ہے. بالکل. ہاں. تو یہ بہت ساری مزے کی باتیں پتہ چلنی تھی ہمیں تتلیوں کے بارے میں. تو تتلیاں تو بڑی آپ کو مطلب یہ جو تتلیوں میں مختلف رنگ ہوتے ہیں ان کا کیا پروسیس ہوتا ہوگا یار؟ کیسے بنتے ہیں رنگ اس میں؟ میرے خیال میں یہ اس کی جو بھی بایولوجی ہے یہ اس سے بنتے ہوں گے. اور ایک تو ان کے جینز میں ہوگا. ان کی جینز میں ہوگا بالکل. اور یہ تو اسٹیبلش چیز ہے کہ جتنی خوبصورت اور جتنی رنگ برنگا کوئی جانور ہوتا ہے اتنا ہی وہ خطرناک بھی ہوتا ہے. تتلی خطرناک نہیں ہوتی. تتلی خطرناک نہیں ہوتی ہے، لیکن جو سب سے رنگ برنگے فراگز، جو سب سے رنگ برنگے جو سانپ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں. یہ آپ کو پتا تھا؟ سانپ کا تو مجھے پتا ہے، لیکن فراگ تو زہریلے نہیں ہوتے. نہیں، جو سب سے رنگ برنگے بالکل برائٹ کلرز کے ہوتے ہیں وہ بہت زہریلے ہوتے ہیں. فراگ تو مجھے بہت پسند ہے. ہاں، فراگ تو ہم شام میں کبھی مل بھی جاتے ہیں ہمیں اپنے گھروں میں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کئی فراگ ہوں، ہے کہ نہیں؟ بالکل. میرے خیال میں اب وقفے کا وقت آ گیا ہے اور علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں اور سمن صدیقی میرے ساتھ ہیں. اب ہم ایک اور اقبال کی بات کرتے ہیں اور وہ ہیں علامہ اقبال. بالکل. اور علامہ اقبال کا دن ہے 9 نومبر. بالکل. اور علامہ اقبال کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جرمنی گئے تھے اور جرمنی میں انہوں نے ایک بہت مشہور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی. آپ کو نام پتا ہے اس میں؟ بھول گئی میں نام، لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی پڑھا ہے. ہائیڈلبرگ یونیورسٹی. تو علامہ اقبال انگلستان میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہائیڈلبرگ یونیورسٹی گئے تھے جہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ان کا شمار بر صغیر کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے. انہوں نے ہندوستانیوں مسلمانوں کی زندگی میں اپنی شاعری سے تبدیلی لانے کی کوشش کی. یہ ہوتا ہے اقبال تو ایسا ہونا چاہیے. اور ان کی شاعری میں انسانوں کے مسائل کی نشاندہی ان کے حل کے لیے فلسفیانہ نکات ہیں اور جرمنی کے فلسفیوں کے خیالات سے متاثر تھے. علامہ اقبال کا شمار اردو فارسی کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے. ایران میں انہیں اقبال لاہوری کے نام سے جانا جاتا ہے. انہیں پاکستان میں قومی درجہ حاصل ہے اور ہندوستان میں بھی ان کی شاعری کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اردو شاعری میں علامہ اقبال کا بہت اعلیٰ مقام ہے اور شاعری کے علاوہ اقبال نے منقسم ہندوستان کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن اور جس یونیورسٹی میں پڑھا ہے انہوں نے اس یونیورسٹی کے بارے میں بتانے سے پہلے میں جارج ولیم فریڈرک ہیگل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کو کہ علامہ اقبال نے بھی کافی پڑھا تھا. ہیگل کا شمار ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے اساتذہ میں ہوتا ہے. وہ ایک فلسفی تھے جن کے خیالات اور تصورات نے جرمنی کے فلسفیوں کو متاثر کیا. کارل مارکس ہیگل سے بہت متاثر تھے. ہیگل کائنات میں تضادات کی موجودگی کو بہت اہمیت دیتے تھے، کنٹراڈکشنز کو. ٹھیک ہے. اور ان کا فلسفہ تضادات کی گتھیوں میں انسانی مسائل کو حل کرنے کی کوشش تھی. اپنے وقت کے عظیم ترین فلسفی تھے. یورپ میں فلسفے کے ارتقاء میں ہیگل کا بہت اہم کردار ہے. وہ برلن یونیورسٹی میں شعبہ فلسفے کے پروفیسر بنے. ان کے لیکچر سننے کے لیے پورے جرمنی اور یورپ سے طلبہ جمع ہو جاتے تھے اور ساری عمر فلسفہ پڑھاتے رہے. ہزاروں طالب ان کے شاگرد بنے. مرتے وقت انہوں نے کہا وہ مجھے سمجھ نہیں پائے. انہیں جرمنی کی حکومت نے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا. اب ہیگل جیسے لوگ اور علامہ اقبال جیسے لوگ کمی پیدا ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤں. ہائیڈلبرگ یونیورسٹی
1378 عیسوی میں، مطلب کتنے 100 سال پہلے ہو گئی؟ 1378 مطلب تقریباً 800 سال پہلے. تو 1378 میں ہیڈلبرگ ایک بہت چھوٹا سا شہر تھا، اپنی آبادی کے لحاظ سے اس قابل نہیں تھا کہ وہاں کوئی یونیورسٹی بنائی جائے، مگر تاریخ کے ایک حادثے نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. اسی سال پوپ گریگری 11 کے انتقال کے بعد کیتھولک عیسائیوں کے جھگڑے کی وجہ سے 2 پوپ منتخب کر لیے گئے. اچھا، ملاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے. ایک کا انتخاب فرانس میں ہوا، دوسرے کو روم میں منتخب کیا گیا. جرمنی کے سیاستدانوں، مذہبی اور روحانی سربراہوں نے مل کر روم میں ہونے والے منتخب پوپ کی حمایت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. اس اعلان کے ساتھ ہی پیرس یونیورسٹی میں پڑھنے والے بے شمار جرمن طلبہ کا وظیفہ بند کر دیا گیا، جس کے بعد جرمن طلبہ اور اساتذہ کو پیرس چھوڑ کر جانا پڑا. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جرمن حکمراں ریوبرٹ اول نے پوپ اربن ششم سے اجازت دے کر جرمنی میں یونیورسٹی بنانے کی منصوبہ بندی کی. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کے اسٹوڈینٹس کی اسکالرشپ روک دی گئی، تو ہم اپنی یونیورسٹی بنائیں گے تاکہ پیرس سے آئے ہوئے طلبہ یہاں تعلیم حاصل کر سکیں، اساتذہ کو نئی یونیورسٹی میں تعلیم دینے کا موقع ملے. اکتوبر 1386 میں یورپ کے پوپ کے خاص اجازت نامے کے بعد پیرس یونیورسٹی کے طرز پر بنائی گئی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کا افتتاح ہوا، جہاں فلسفہ، مذہبیات، قانون اور طب کے شعبوں سے تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا. صوبہ رائن کے حکمران ریوبرٹ اول نے یونیورسٹی کے لیے وسائل مہیا کیے، یعنی پیسے دیے، اور ابتدائی دور میں یونیورسٹی پر کلیسا کے اثرات کی وجہ سے وہ مضامین نہیں پڑھائے جاتے تھے جو روشن خیال لوگوں میں اور عام کلیسیا کے نظریات سے متاثر تھے. لیکن 15ویں صدی کے آغاز میں یونیورسٹی کے ماحول میں کشادگی آئی اور یہاں مختلف قسم کے نظریات کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا. 1482 میں پوپ سکسسٹ چہارم نے اس بات کی اجازت دی کہ شادی شدہ اور عام گھرانوں کے لوگ بھی میڈیکل کے شعبے میں اساتذہ کے طور پر کام کر سکتے ہیں. 1553 میں پوپ جولیس سویم نے سیکولر رجحانات کے پروفیسروں کو آزادی سے کام کرنے کی اجازت دی. وہاں پر کوئی یہ نہیں ہوا کہ اس کو نہ پڑھانے دو، پڑھائیں، آپ جو پڑھانا ہے پڑھائیں. 1518 میں مارٹن لوتھر کنگ کی وجہ سے ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں پروٹسٹنٹ رجحانات کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا. دیکھیں کتنی تاریخ ہے. 16ویں صدی کے آغاز سے ہی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں یورپ کے پڑھے لکھے، روشن خیال، سیکولر اور سائنسی ذہنیت کے لوگوں کے خیالات کا مرکز بن گئی. اس زمانے میں جرمنی کے بہت سے مشہور فلسفیوں نے ہائیڈلبرگ میں تعلیم و تحقیق کا کام کیا. یہاں تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں اپنے عروج کو پہنچ گئی اور پورے یورپ میں اس یونیورسٹی کی مثالیں دی جانے لگی. میں گیا ہوں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی. اچھا، حیران ہو جائیں گے آپ دیکھ کے، طبیعت خوش ہو گئی. میرا دل کیا کہ میں داخلہ لوں، 2 سال پڑھوں. یونیورسٹی ہو تو ایسی ہو. 17ویں صدی کے آغاز میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے علاقے میں ہونے والی جنگوں کا نشانہ بنی. 1632 میں یونیورسٹی کی لائبریری سے بہت سے تعلیمی نوادرات اور کتابیں اور بائبل چوری کر کے روم پہنچا دی گئیں. تقریباً اسی وقت شاہ لوئنٹس 16 نے ہائیڈلبرگ کو تقریباً تباہ کر دیا. جنگ کے بعد یونیورسٹی دوبارہ رومن کیتھولک حلقہ اثر و نفوذ میں آ گئی. 18ویں صدی کے یورپ میں ہونے والے واقعات میں اور خاص طور پر انقلاب فرانس کی وجہ سے اس تعلیمی ادارے کی پرواز رک گئی، مگر دیوالیہ ہونے کے باوجود یونیورسٹی کسی نہ کسی طرح مستقل طور پر کام کرتی رہی. 1803 میں یونیورسٹی میں خوشگوار تبدیلی آئی جب بادان کے نواب فریڈرک گرانڈ نے یونیورسٹی کے معاملات میں سرگرمی سے حصہ لیا، یونیورسٹی کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد 125 سال میں یونیورسٹی دوبارہ سے روشن خیال اور سائنسی سوچ رکھنے والوں کی ہمہ جگہ بن گئی. پرویز حود بھائی جیسے لوگ آ گئے وہاں پر. اور نازی ازم کا یونیورسٹی پر بہت اثر پڑا. یونیورسٹی پر نازی خیالات چھا گئے. یہودی، کمیونسٹ اور سیکولر عملے کو نکال دیا گیا. جنہوں نے چھوڑنے سے انکار کیا انہیں زبردستی بے دخل کیا گیا. یہ بہت برا ہوا اس یونیورسٹی میں نا. اور یونیورسٹی کے نازی طلبہ کی انجمن نے یونیورسٹی اسکوائر پہ بہت سی کتابوں کو آگ لگا دی. جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا وہ یہی کرتے ہیں، جو فرقہ پرست ہوتے ہیں، جو مطلب فاشسٹ ہوتے ہیں، وہ تعلیم سے سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ کتابوں کو آگ لگاتے ہیں. اور یونیورسٹی سے برداشت اور رواداری کا مکمل خاتمہ ہو گیا. یونیورسٹی کے بہت سے پروفیسروں نے حالات سے سمجھوتہ کر لیا اور جاننے بننے کے باوجود شرمناک حد تک کمیونسٹوں اور یہودیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کی. یونیورسٹی کی تاریخ میں اس دور کو یونیورسٹی کا سیاہ باب کہا جاتا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یونیورسٹی کو دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا. آج جرمنی کی اس قدیم ترین یونیورسٹی میں آزاد خیال نظریات رکھنے والے طلبہ و طالبات
اور اساتذہ کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. یونیورسٹی کا ہر شعبہ اپنی معراج پر ہے. اس میں مسلسل ترقی ہو رہی ہے. یہاں بہت سی لائبریریاں اور بے شمار میوزیم ہیں اور یونیورسٹی ہر حال متحرک ہے. وہاں پر آپ جائیں نا رات کے 11 بجے یونیورسٹی کھلی ہوئی, لوگ ادھر ادھر تعلیمی سرگرمیاں چل رہی ہیں, لائبریری کھلی ہوئی ہے, بچے کھڑے ہیں گپ شپ مار رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں علم چاروں طرف بہہ رہا ہے. یورپ اور دنیا کے بڑے بڑے علماء نے یہاں تعلیم حاصل کی یا پڑھایا ہے. اس یونیورسٹی میں دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں, ادیبوں, نقادوں, قانون دانوں, مذہبی رہنماؤں, سائنسدانوں نے تعلیم حاصل کی. یہاں کے کئی سائنسدانوں کو نوبل پرائز مل چکا ہے. کئی ان میں وہ 9 افراد بھی شامل ہیں جنہیں یونیورسٹی میں کام کے دوران نوبل انعام سے نوازا گیا. جرمنی کے بہت سارے حکمران اور وزیر نوکرشاہی کے ارکان یہاں تعلیم حاصل کر چکے ہیں. اس وقت بھی یہاں کئی نوبل انعام حاصل کرنے والے سائنسدان کام کر رہے ہیں. تاریخی بنیادوں کی وجہ سے یونیورسٹی کو کئی فلموں, ڈراموں, ناولوں, کہانیوں میں کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور ہمارے علامہ اقبال بھی اسی یونیورسٹی میں گئے, وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی, وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. بات یہی ہے ڈاکٹر شیرشاہ ساری کہ جب تک آپ کا آزاد خیال نہیں ہوگا, جب تک آپ ٹالریٹ نہیں کریں گے سب کو, ہاں رواداری, ہاں یہ ضروری رواداری ہے. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنے نظریات رکھے اور ہر آدمی کو حق ہے کہ اپنے نظریات کو پھیلائے. ہاں بالکل. اور بس ہم کیونکہ علامہ اقبال کی بات کرنے تو ایک دو چھوٹی سی باتیں میں کروں گی. ایک تو یہ کہ ابھی جب میں نتھیا گلی گئی ہوئی تھی تو میرا اسلام آباد بھی جانا ہوا تھا, اور اسلام آباد میں جو پاکستان مونیومنٹ بنا ہے اس کے ساتھ ایک نیا میوزیم کھلا ہے. شاید وہ میوزیم نیا نہیں ہو لیکن میرے لیے وہ نیا تھا. اور وہاں پہ انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں وہ میوزیم ہے جس میں انہوں نے بالکل شروع سے لے کے جب انڈس ویلی سویلائزیشن تھی اس وقت سے لے کے پارٹیشن تک کی بات کی ہے. اور ایک بہت بڑا سیکشن انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا علامہ اقبال کو, جس میں ان کی زندگی کے کچھ آرٹیفیکٹس بھی لا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک خط بھی لا کے رکھا ہے جو انہوں نے کسی کو لکھا تھا. ان کی رائٹنگ بڑی اچھی تھی ویسے. ہاں بالکل اچھی تھی. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ لوگ آئیں تو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بھی تھوڑا سا, میرا خیال ہے ہر میوزیم میں جانا چاہیے. آپ لوگوں نے بڑا اچھا کراچی کے سائنس میوزیم کا دورہ وہ کیا تو بہت ہی اچھا تھا. تو ہر میوزیم میں جانا چاہیے. آپ شاید ایک گانا بھی سنانے والے ہیں تتلیوں کے بارے میں. ہاں ایک گانا بھی سنانے والے تتلیوں کے بارے میں. اس سے پہلے بس ایک آخری بات میں یہ کروں گی کہ جب میں چھوٹی تھی تو صرف ایک ہی شاعر کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا تھا اسکول میں, اور وہ علامہ اقبال تھے. اور ایک کتاب ہوتی تھی, وہ شاید ہمارے کورس میں ہوتی تھی, جس میں ان کی بچوں کی نظمیں ہوتی تھی. بالکل. اور وہ اتنی اچھی تھی, اس میں سے بہت ساری نظمیں مجھے ابھی تک یاد ہیں. اور ان ساری نظموں میں کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا تھا, کوئی چیز سکھانے والی ہوتی تھی کہ بچوں کو اس سے کوئی لیسن حاصل ہو کہ کس طرح سے ہمدردی کرنی چاہیے یا اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے, دوسروں کے کام آنا چاہیے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, بالکل اس طرح کے. اور ایک وہ پہاڑ اور چوٹی والی بھی تھی. پہاڑ اور چوٹی, بالکل. تو یہ کون سی نظم نکالی ہوئی آپ؟ یہ ایک میں نے نکالی ہوئی تھی ہمدردی کی جو نظم. جلدی سے 2-3 شعر پڑھ دیں. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا, کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا. واہ واہ. آگے بھی پڑھوں؟ سنیں بالکل سنیں. پہنچو کس طرح آشیاں تک, ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا, سن کر بلبل نے آزاری, جگنو کوئی پاسی سے بولا, حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے, کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا, کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری, میں راہ میں روشنی کروں گا. بہت خوب. تو ہر آدمی کو راہ میں روشنی کرنی چاہیے. بالکل. اور آپ کو نہیں پتا کون آپ کے کام آ سکتا ہے, تو آپ اگلے پروگرام میں, اگلے سفر میں جگنو کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. اب ہم ایک گانا سنتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے اس آخری حصے میں, اور یہ گانا تتلیوں کے بارے میں. بالکل. تو مجھے امید ہے کہ سارے لوگ ہمارے سامعین اس گانے سے محظوظ ہوں گے. تو تتلیوں کے بارے میں یہ گانا ہے.